السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی 10ویں کلاس کی ٹیچر مس فاطمہ۔ آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر 16۔ لیکچر نمبر 16 میں ہم نے پڑھنا ہے غزل۔ غزل ہماری کون سی ہے؟ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی۔ ہم اس کے معنی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اس کے اشعار۔ ہم اس کے الفاظ، معنی، سوالوں کے جوابات اور کچھ اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ آج ہم کریں گے اشعار نمبر 4 اور اشعار نمبر 5 کی تشریح۔ اشعار نمبر 4 ہمارا کیا ہے؟ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دان محبت یعنی محبت کے مرتبے کو پہچاننے والا یا محبت کا بلند مقام جاننے والا۔ حالت یعنی اس کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ اس کی جو حالت ہے وہ کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تیری محبت میں مرتبہ پانے والوں کی حالت تجھے پانے کی جستجو میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ جستجو جو ہے وہ کوشش ہوتا ہے، یا تجھے پانے کی خواہش ہوتا ہے۔ اب کس کو پانے کی خواہش بیان ہو رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کی خواہش بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں کیا شاعر کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی جو پیدا کرنے کا مقصد ہے اس کو سمجھے، اور جو میرا مقام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے مقام کو جانے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر و قیمت کو جان لیا ہے یا سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی ہے۔ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے کیونکہ وہ میرا خالق ہے، یعنی وہ میرا پیدا کرنے والا ہے۔ میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنے کی خواہش بھی کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اس کا محبت کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں کیونکہ یہی میری خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کو دیکھوں یا اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، اور اس شوق نے مجھے عشق حقیقی کا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق کا راستہ۔ اب میرے یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش میں جو اس قدر مگن ہو گیا ہوں، یا میں اس کوشش میں لگ گیا ہوں کہ میری حالت اور خراب ہوتی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور ہم نے اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی جاننا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اس دنیا میں اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے، نہ ہی وہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے پاس تو ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری اس دیکھنے کی یا اس سے ملنے کی خواہش اس قدر ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اس کو پانے کی خواہش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا 4 اشعار نمبر 4۔ اب ہم پڑھیں گے اشعار نمبر 5 کہ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یعنی ہم اس جگہ بھی پہنچ جائیں گے انتہا جب ہماری آخری منزل ہوگی، اور حسرت یعنی خواہش ہے، ابتدا یعنی شروع ہو جانا کسی کام کا۔ منزل مقصود کے لیے نکل پڑا ہوں تو اسی حسرت منزل تک بھی پہنچ جاؤں گا، یعنی جس پر جانے کی میری خواہش ہے یا جہاں تک مجھے پہنچنا ہے وہاں میں ضرور چلا جاؤں گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ ہمارے سفر کی ابتدا ہو گئی ہے، یعنی میں نے اپنا سفر شروع کر لیا ہے۔ اس شعر میں کیا کہتے ہیں شاعر کہ اس شعر میں حسرت نے انسانی زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے کیونکہ ہم نے مرنا ضرور ہے۔ کسی نے جلدی چلے جانا ہے
اور کسی نے دیر سے اور کسی نے سب سے آخر میں، لیکن تمام لوگوں نے اس دنیا سے جانا ضرور ہے۔ ہمیں ایک خاص وقت تک کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے واپسی کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے یا جب بچہ ایک پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے اس کے دن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کم ہوتے ہوتے آخرکار ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے، یعنی جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس سے وہ مل جاتا ہے۔ اس شعر میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب کسی منزل کے لیے انسان نکل پڑے تو اس کا آخر تک پہنچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ انسان ہمت کر کے کام کی شروعات تو کر دیتا ہے اور تکمیل بھی اس کی ہو رہی ہوتی ہے۔ انسان منزل کی راہ میں موجود خطرات کے بارے میں سوچ کر بے حوصلہ ہو جاتا ہے اور عازم سفر تک پہنچنے تک ہچکچاتا ہے، یعنی آخری سفر تک پہنچنے میں وہ اس قدر پریشان ہو جاتا ہے وہ کہ پتہ نہیں مجھے کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جس طرح آغاز ہی کسی کام کا آغاز ہی نہیں ہوتا تو وہ ہمت کر کے آخر تک کیسے پہنچے گا جب تک اس کی شروعات ہی نہیں کرے گا۔ مصیبتیں تو انسان کو بہت زیادہ تھکا دیتی ہیں اور انسان کو جو ہے وہ مایوس کر دیتی ہیں، کیونکہ ہمیں ان حسرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم پکا ارادہ کر لیتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو کڑی دھوپ کا سفر بھی ہم لوگ طے کر لیتے ہیں، یعنی دھوپ میں بھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے، یعنی بہت سارے لوگ بھی مجھے تیری طرف پہنچنے سے مایوس نہیں کر سکے، کیونکہ تیرا سہارا اور آسرا مجھے میرے ساتھ موجود تھا۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارے آج کے اشعار کی تشریح۔ آپ نے اس کا کوئی سالو کرنا ہے، آپ نے اس کا کوئی ضرور سالو کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ اس کے بارے میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اس سوال کا جواب فوری دیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ، اگلا لیکچر ہم پڑھیں گے پرستان کی شہزادی، سبق ہے ہمارا۔ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔